السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد یاسر خان۔ تو آج جیسا کہ ٹاپک آپ کے ذمہ تھا اردو کی ابتدا کے نظریات، تو ٹاپک اختتام کو پہنچا، تو میں اس پر ایک سرسری جو ہے نا وہ بات کیے دیتا ہوں، جس میں سبھی جو ہے نا نظریات ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو محمد حسین آزاد کا جو نظریہ ہے، جو انہوں نے آب حیات میں پیش کیا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اس طرح رام بابو سکسینہ جو ہے اپنی کتاب ہسٹری آف اردو لٹریچر جو 1927 میں لکھی انہوں نے، اس میں کہتے ہیں کہ اردو اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی، اور جس کا تعلق شورسینی پراکرت سے ہے۔ اس طرح حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی اگر بات کی جائے تو حافظ محمود شیرانی کا نظریہ کافی مضبوط دلائل پر بھی استوار ہے، اور یہ سب سے مشہور نظریہ بھی مانا جاتا ہے نا۔ تو شیرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو جو انہوں نے 1928 میں جو ہے نا لکھی، تو اس میں نظریہ پیش کرتے ہیں کہ پنجاب جو ہے اردو کا مسکن ہے۔ شیرانی کے نزدیک اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پنجاب سے دہلی جاتی ہے۔ تو ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلیمان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی، اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شعراء کا کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدا کی صورت نظر آئی۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی نے اردو اور پنجابی کے جو لسانی جو ان کی شہادتیں ہیں اور مماثلتیں ہیں، ان دونوں کو زبان کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہوئے کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا، فرماتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی و ملتانی کے بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے، اور دونوں میں جمع کا طریقہ بھی مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے توابعات یعنی جو ان کے تابع وہ ہوتے ہیں اور ملحقات پر بھی ایک باقاعدہ ان پر بھی یعنی کہ ایک ہی قاعدہ جو ہے نا سبھی پر جاری ہوتا ہے۔ تو دونوں زبانوں تذکیر و تانیث کے قواعد افعال مرکبہ میں متحد ہیں۔ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی اور اردو دونوں میں مصدر وضع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ماضی کا صیغہ، ماضی شکیہ و ماضی احتمالی کا جو صیغہ ہے، دونوں زبانوں میں یکساں ہے۔ فعل حال کی گردان ان کی ایک ہی اصول کے تحت کی جاتی ہے۔ مضارع دونوں زبانوں میں ایک ہی ہے۔ فعل حال کی تعریف، امر کا قاعدہ، ندائیہ اور دعائیہ بھی دونوں زبانوں میں ایک ہی ہے۔ تو یہ حافظ محمود شیرانی کا چونکہ نظریہ کافی مشہور ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گریم بیلی کا نظریہ، وہ بھی شیرانی کے جو ہے نا ہم نوا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو 1027 عیسوی کے لگ بھگ لاہور میں پیدا ہوئی۔ قدیم پنجابی اس کی ماں اور قدیم کھڑی بولی اس کی سوتیلی ماں ہے۔
پھر سید سلمان ندوی کا نظریہ بھی ایک مشہور نظریہ ہے۔ تو سلمان ندوی جو ہے وہ نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا سرزمین سندھ سے ہوئی۔ ندوی اپنے نظریے کے دلائل کی تائید میں چند باتیں کرتے ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی زبانوں کا میل جول سب سے پہلے جو ہے وہ سندھ میں ہوتا ہے۔ اردو کی طرح سندھی میں بھی عربی و فارسی الفاظ کی کثرت ہے۔ سندھ کا رسم الخط بھی ٹھیٹھ عربی نسخ ہے، خط نسخ جو ہے۔ اس طرح جو ہے مندرجہ بالا ان باتوں کو جو ہے نا دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو کا جو حیولہ ہے وہ سندھ میں تیار ہوا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر مسعود حسین کا جو نظریہ ہے، ڈاکٹر مسعود حسین اپنی کتاب مقدمہ تاریخ اردو میں یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اردو ہریانی سے نکلی ہے۔ اس طرح شوکت سبزواری جو ہے وہ اردو زبان کا ارتقاء جو ہے اس میں پالی زبان کو جو ہے اردو کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اردو کی جو موجودہ شکل اور صرفی و نحوی قاعدوں اور صوتی تبدیلیوں کی جو صوتی تبدیلیاں ہیں اس میں، اس لحاظ سے پالی کے بہت قریب ہے۔ لیکن پھر یہ اپنے نظریے سے جو ہے نا وہ خود پھر بھی جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا یہ پھر دوسرے نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ نصیر الدین ہاشمی کا جو نظریہ ہے وہ اپنی کتاب دکن میں اردو، یہ بھی بہت مشہور نظریہ ہے جو 1923 میں ان کی کتاب لکھی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ مالابار کے ساحلوں پر عربوں کی تجارت، مسلمانوں کی آمد اور ان کے میل جول کو جو ہے نا سے ایک زبان تیار ہوئی۔ تو وہ وہاں سے زبان کی ابتدا کو جو ہے نا بتاتے ہیں۔ سجاد ظہیر جو ہے انہوں نے اردو کی ابتدا محمود غزنوی کے عہد سے وابستہ کی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی۔ حکیم شمس اللہ قادری، ان کا نظریہ ہے، اور اپنی کتاب ان کی اردو قدیم 1926 میں شائع ہوئی۔ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اثر سے برج بھاشا میں عربی اور فارسی کے الفاظ داخل ہونے لگے، جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا، جو روز بروز بڑھتا چلا گیا اور ایک عرصے بعد اردو کی صورت اختیار کر گیا۔ جمیل جالبی جو ہے اپنی کتاب تاریخ اردو ادب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جہاں جہاں پہنچی وہاں علاقائی اثرات کو جذب کر کے اپنی شکل بناتی رہی۔ اس کا ایک حیولہ سندھ اور ملتان میں تیار ہوا۔ تو اس طرح جو ہے سید عبداللہ، وہ بھی تقریباً حافظ محمود شیرانی کے جو ہے نا نظریے کے قائل نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی آگے اس کی توثیق کرتے ہیں کہ اردو زبان کا پہلا جو مایہ خمیر ہے پنجاب میں تیار ہوا۔ اس کا کھڑی بولی یا برج بھاشا والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں، نہ دکن میں اردو یا گجرات میں آغاز و تصنیف والے نظریے سے کوئی ٹکراؤ ہے۔ تو اس طرح آگے بھی بہت سے لوگوں نے اس نظریے کو بیان کیا ہے، جس طرح انور سدید ہو گئے یا ڈاکٹر محی الدین یور ہو گئے۔ اس میں سہیل بخاری کا نظریہ بھی مشہور ہے جو ہے نا۔ تو سہیل بخاری جو ہے وہ اردو کا ماخذ دراوڑی کو بتاتے ہیں، جو کہ برصغیر کی قدیم زبان ہے۔ تو لیکن پھر یہ بھی اپنے نظریے سے پھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند جو ہے وہ نظریات تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک نظریہ اور بھی ہے، میر امن